اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بیان میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ آپ نے شاید ہی کوئی بیان دیکھا ہو جس میں میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میں جب بیان کرتا ہوں تو عموماً میرا خطاب مسلمانوں سے ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے سارے وہی ہیں جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، تو اسلام میں کیوں نہیں ہوئے ہوں؟ جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، افسر کے سر پہ ٹوپیاں ہیں، باقی رپورٹیں آپ خود جانتے ہوں گے، ساری علامتیں اسلام والی ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت بیان سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اسلام میں تو سب الحمدللہ ہم داخل ہیں۔ تو مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پورے داخل نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، اگر اتنا ہی ہوتا، آگے فل اسٹاپ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم اور کہاں داخل ہوئے ہوئے ہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، تو ہم تو اسلام میں داخل ہیں نا۔ اس لیے اللہ نے فل اسٹاپ یہاں نہیں لگایا، آگے فرمایا کافتن، پورے داخل ہو جاؤ۔ دیکھو جب کسی کو کوئی آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے، اکثر وہ آرڈر اس وقت دیا جا رہا ہوتا ہے جب سامنے والا اس آرڈر کو پراپر فالو نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے داخل بولو نہیں ہیں۔ کتنے داخل ہیں؟ بھائی میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، یہ والے داخل ہیں، یہ والے اسلام میں ہم داخل ہیں۔ وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تھے نا، بیمار ہو گئے، تو کسی نے کہا ان کو نیم کے پتے کڑوے وہ پلاؤ، وہ آنکھ ہی نہیں کھول رہے نا، آنکھیں بند ان کی، بالکل آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ کسی نے کہا انار کا جوس نکال کے پلاؤ، آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ مختلف لوگ مشورے دے رہے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ کھلاؤ، سنگترے کا جوس پلاؤ، کسی نے کہا کہ بھائی لیمبو ٹپکاؤ، ایک نے مشورہ دیا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ۔ ایک دم ان کی ایک آنکھ کھلی، ایسے ایسے کھلی، یہ کون بول رہا ہے؟ اچھا کسی نے اس کی سنی نہیں، دودھ جلیبی والے کی۔ پھر کسی نے کہا بھائی کریلے کا جوس پلاؤ، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے بھائی دودھ جلیبی کھلاؤ، پھر دوسری آنکھ بھی کھل گئی۔ جب 3-4 دفعہ ہوا نا تو پھر مولوی صاحب نے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بھی تو سنو، سارے اپنی اپنی بولے جا رہے ہو۔ تو ہماری بھی ایک آنکھ کھلتی ہے جب ہمیں اسلام میں اپنے آپ کو کوئی فیور ہمیں مل رہا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی فیور مل رہا ہوتا ہے تو اسلام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ عدالتی خلا میں تو بہت ہو رہا ہے نا، اب بیگم نے کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی، آپ کتنے سیکولر، کتنے لبرل ہو، آپ اسلام کو کبھی آپ نے فالو ہی نہیں کیا، جاؤ گے آپ مفتی کے پاس، مفتی صاحب اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو شریعہ، یہ خلا کنسیڈر ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ابے تو کب سے مولویوں کو پوچھنے لگا بھائی؟ آج تک تو کبھی کسی مسئلے پہ آپ نے مولویوں سے فتویٰ نہیں لیا، کبھی بھی نہیں آپ نے پوچھا۔ چلو غنیمت ہے، پوچھ رہے ہیں، ہم ان کو بھگاتے نہیں ہیں، فتویٰ ہم دے دیتے ہیں کہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی مولانا کو لفٹ بولو نہیں کرا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے بھائی اسلام اس موقع پہ کسے فیور کر رہا ہے؟ مرد کو فیور کر رہا ہے، یک طرفہ خلا میں عورت کی بات نہیں مان رہا سوائے چند کنڈیشن کے۔ رفیع بھائی کو بہت غصہ آتا ہے ایسی بات۔ رفیع بھائی ایک دن مجھے کہنے لگے آپ جو کہتے ہو
کہ عدالت خلا نہیں دے سکتی, شوہر ہی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے پھر؟ یہ ان کا سوال تھا, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ہوگا کہ جو نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے. میں نے کہا شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, مال نفقہ جو بیسک ہے حال ہی دے رہا ہے. تو کہہ رہے نہیں وہ نہیں رہنا چاہتی, شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا, تو وہ کیا کرے؟ میں نے کہا اس کو نہیں رہنا چاہتی کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے, اس کو رہنا پڑے گا. کہہ رہے نہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا نا, بیوی ہے تو آپ کو رہنا پڑے, شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. جب سمجھ ہی نہیں آ رہا پھر میں نے ان سے کہا اچھا مجھے رفیع بھائی ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی کے 6 بچے ہو گئے, 30 سال زندگی گزار لی اس نے شوہر کے ساتھ, شوہر نے اسی امید پہ رکھا اس کو کہ میرے بچوں کی ماں ہے, گزارا کیا اس کے ساتھ, کھلاتا رہا پلاتا رہا خرچ کرتا رہا. اب اس کو پسند آ گیا وسیم کے علاوہ کوئی اور آدمی. وسیم میں اس لیے نہیں کہہ رہا, وہ کسی نے کہا کہ بار بار وسیم کا نام نہ لیں. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. شوہر کہے گا یہ پہلے دن بول دیتی نا, 30 سال کے بعد تو بول رہی ہے کمبخت, میرا بھی ٹائم ویسٹ کیا تو نے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا 30 سال کے بعد تو پتلی گلی سے نکل جائے گی تو پھر میں تجھ پہ اتنا خرچ کرتا, اتنی عزت دیتا, اتنے بچے پیدا کرتا, تجھ سے بچے بھی نہیں پیدا کرتا. لیکن یہ بات پھر بھی رفیع بھائی کی سمجھ میں نہیں ہے. وہ یہی مصر ہے, جب وہ نہیں رہنا چاہتی. تو آخری بات یہی ہے کہ بھائی اسلام کے جو آرڈر ہیں آپ کی عقل مانے یا نہ مانے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کا لا نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو اگر یہ لا پسند نہیں آ رہا, یا جمہوری حکومت نہیں ہے اللہ کا قانون کہ لوگوں کی اکثریت کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اکثریت کی بیس پہ قانون کو چینج کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا قانون اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں اللہ کو مشورے نہیں دیے جاتے. تبھی اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. آج کل کے اسکالر اصول فقہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, نام سے بھی واقف نہیں ہیں. اصول فقہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جب مسائل نکالے جائیں گے تو کن اصولوں کی بیس پہ مسائل اخذ کیے جائیں گے. یہ بہت اہم چیپٹر ہے. مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول فقہ پڑھے. صدیوں پہلے فقہا نے یہ قرآن و سنت ہی سے مرتب کیے ہیں. ان اصول فقہ میں جو سب سے اہم ترین چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اجتہاد جو مجتہد کرے گا وہ کبھی بھی نص کے خلاف نہیں ہوگا. نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت یا پیغمبر کی واضح حدیث اگر موجود ہے اس بارے میں تو آپ کو پھر اس کے خلاف اجتہاد کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت خاموش ہو. پھر اس میں بھی وہ بے لگام اجتہاد نہیں ہوتا, اس میں بھی اجتہاد کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں کہ وہ رزلٹ اس کا وہ نہ ہو جو شریعت نہیں چاہتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں میں دوں گا تو پورا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا. پھر وہ علمی اور خشک باتیں بہت سے لوگوں کی کہ مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں. آج کل کے اسکالرز جو اجتہاد کر رہے ہیں نا, وہ ایسا اجتہاد ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں, اجماع امت کیا کہہ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی. طلاقوں کے بعد بھی یہی ہوتا ہے, طلاقیں دے دیتے ہیں دھڑ دھڑ کر کے. یار منہ سے نکل گئی بھائی, اس کا کیا قصور ہے عورت کا؟ بھائی اس میں عورت کے قصور پر شریعت نے حکم کا مدار بولو نہیں رکھا ہے. عورت کا قصور ہو یا نہ ہو, مرد کی زبان سے طلاق نکلے گی, نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم. اب آپ کو سمجھ میں یہ حکم آئے یا نہ آئے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ شریعت کا حکم چینج ہو جائے گا.